مائنز اینڈ منرل بل جو ہے وہ کسی بھی وقت دونوں ایوانوں میں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پوری دنیا سے فارنرز آئے یہاں پہ اور مختلف کنٹریز نے انٹرسٹ شو کیا یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے. اب اس بل کی منظوری ہونا باقی ہے. اس میں دیگر جو جن کو پی ڈی ایم کی جماعتیں کہا جا سکتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو اس بل کے حق میں ووٹ دیں گی. اب ایک ابہام یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی ووٹ دے گی یا نہیں دے گی. اچھا, پی ٹی آئی کسی بھی بل کے حوالے سے جب ان کی ایک رائے کا وقت آتا ہے تو پھر ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے اس کی اجازت آئے گی تو ووٹ دیا جائے گا, نہیں آئے گی تو اس بل کی مخالفت کی جائے گی. لیکن ابھی تک تو مجھے جو ہے نا ان تلوں میں کچھ ایسا تیل نہیں نظر آیا کہ کبھی یہ کسی بل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اچھا, کیونکہ یہ بل جو ہے یہ ایک ملک کی تعمیر و ترقی کا بل ہے اور ملک کی اکانومی, معیشت اور پاکستانی قوم کے حالات کو بہتر کرنے کا بل ہے. اس میں تو کسی طرح کا ابہام نہیں ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ انہوں نے پروپیگنڈا کروایا اور بالکل پی ٹی آئی نے یہ پروپیگنڈا کروایا. امریکہ سے انہوں نے جو ولاگ کروائے احمد نورانی جیسے غداروں سے, احمد نورانی جیسے بگوڑوں سے, احمد نورانی جیسے ملک دشمنوں سے, احمد نورانی جیسے را کے ایجنٹوں سے, اور جس طرح شہباز گل کے منہ کو ایک جانور بندہ رہتا ہے ہر وقت, جس طرح عمران ریاض جو ہیں یہاں ان کی زبان نہیں کام کرتی تھی, وہ لڑکھڑا جاتی تھی اور وہ شو کرتے تھے مجھے مارا اتنا گیا کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا, وہ باہر جا کے ان کو زبان لگ گئی ہے. یعنی کہ اس مار کا اثر یا ختم ہو گیا ہے یا وہ مار تھی ہی نہیں, اور وہ پہاڑوں میں ڈرامائی انداز میں وہ پوری کھل نائک انہوں نے بتائی ہے. وہ پہاڑوں سے گزر کے گئے, ان کی جان کو خطرہ ہو گیا, پہاڑوں پہ ان پہ حملہ ہو گیا, وہ پہنچ گئے. پھر ہمارے دوست آفتاب اقبال ہیں, شاید انہوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ گئے ہیں. حالانکہ ہماری تو خواہش ہے کہ وہ وطن واپس آئیں. ہم نے ہمیشہ ان کے ملک سے باہر رہنے کو جلا وطنی کہا اور جلا وطنی جو ہے جبری جلا وطنی بھی کہا, مگر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ انہیں بھی اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. اور بالکل میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, چونکہ میرا ان سے ایک تعلق ہے, میرا بڑا ان سے احترام کا رشتہ ہے, لیکن ان کی گفتگو جب ہم سنتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت وقت پہ آپ تنقید کریں, پولیٹیکل پارٹیوں پہ تنقید کریں, مگر کم از کم جو ہے نا باہر بیٹھ کے اداروں کو تھوڑا سا اگر معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایک بہت بڑا نام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے فنون لطیفہ کی, اس ملک کے ادب کی, اس ملک کی صحافت کی اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں, آپ لکھتے رہیں, بولتے رہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان کے میڈیا پہ بین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تمام الیکٹرانک میڈیا پہ ان کو بین کر دیا گیا تھا تو میں نے اور آپ نے ان کے ساتھ لائیو شو کیا تھا, جس شو پہ ہمیں کافی جو ہے وہ مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن پھر میں نے ضد کر لی تھی کہ شو تو آن ایئر ہوگا ان کا. میں آج بھی اپنے چینل پہ ان کا شو لینا چاہتا ہوں. میں آج بھی چاہتا ہوں کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ RNN ٹی وی پہ ہم ان کا شو جو ہے وہ آن ایئر کریں, ٹیلی کاسٹ کریں. اور بالکل اس والا جو ایک صنف ہے شوز کی, اس کے وہ بانی ہیں. اس کے بعد جتنے شوز ہیں وہ اس کے بعد آئے ہیں اور ان کی کاپی ہیں, ٹرینڈ سیٹر ہیں. اچھا, میں نے ان کا تھوڑا سا ذکر زیادہ اس لیے ہو گیا کہ میرا ان سے چونکہ رشتہ ہے, تعلق ہے. اچھا چلیں, پھر میں اگر وہ تھوڑا ناراض بھی ہوں, ایون عمران ریاض بھی میرے دوست ہیں, ہم کٹھے سڑک پہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, میں تھوڑا سا ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, جب آپ جنرل فیض حمید کے کہنے پہ آپ پروگرام کرتے تھے, جب آپ کہتے تھے کہ ہمیں بلا کے جو ہے فائلیں دکھائی جاتی تھی, جنرل باجوہ ہمیں فائلیں دکھاتے تھے, ہمیں بلا کے جو ہے نا بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف کیا کرتا ہے, شہباز شریف کیا کرتا ہے, آپ یہ پروگرام کریں, تو آج وہی ادارہ آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ یعنی کہ وہی ادارہ
آپ کو پہلے آپ کا پسندیدہ تھا, آج آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور تنقید بدقسمتی سے آپ جو ہے وہ ان حلقوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور جس کا تاثر بڑا غلط جاتا ہے. ہاں, آپ وطن جب واپس آتے ہیں جلدی, یہاں آ کے آپ بات کریں, یہاں آ کے آپ جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, آپ انہی حلقوں سے ملاقات بھی کریں, اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں. اچھا, تو میں واپس آتا ہوں مائنز اینڈ منرل بل پہ. اچھا, بل جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی اس کے حق میں ووٹ دے گی, اچھا بنتا بھی ہے, بلکہ ان کو اس بات کو تسلیم کرے ایز اے خوش نصیبی کہ ان کی رائے لی جا رہی ہے یہ ملک کی ترقی کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ایک بحث ہے کہ کیا ان کے ووٹ کے بغیر بل, اچھا یہ بل ایسا ہے کہ یہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اس کے اوپر, اس بل کے اوپر, کہ ایک بھاری اکثریت سے یہ بل کامیاب ہونا چاہیے, 2/3 اکثریت سے یہ بل کامیاب ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے خلاف جو ہے وہ 70 ووٹ جا رہے ہوں اور حق میں 200 ووٹ آ رہا ہو, 225 ووٹ آ رہا ہو. تو ہونا, سینٹ کی بات کریں تو وہاں اگر 99 ووٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ 99 ووٹ جو ہیں وہ اس بل کے حق میں جانے چاہیے, تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس بزنس کے حوالے سے, اور اس جو نیا کوریڈور کھول رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی قوم, پاکستان کے تمام ایوان, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں. تو اس وجہ سے اس بل کا میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جائیں گے ان سے پوچھنے کہ خان صاحب کیا حکم ہے, ہم ووٹ دیں کہ نہ ووٹ دیں. اب اندر لڑائی چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا, کہ علی امین گنڈا پور باہر آ کے جھوٹ بولتا ہے, عمران خان وہ بات نہیں کرتے جو علی امین گنڈا پور باہر آ کے بات کر دیتا. تو کیا علیمہ خان جو آ کے باہر بات کرتی ہیں وہ عمران خان بات کرتے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر جو باہر آ کے ڈائس پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں وہ عمران خان وہ بات کرتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ باہر آ کے جو بولتے ہیں کیا عمران خان نے وہ ساری باتیں کی ہوتی ہیں؟ کیا بیرسٹر علی ظفر جو بات کرتے ہیں وہ کی ہوتی ہیں؟ اعظم سواتی جب کہتا ہے کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک سونپ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بات کرنا شروع کر دیں, اچھا جن سے بھی کہا ہے, تو ان پہ پوری پی ٹی آئی اعتبار نہیں کر رہی کہ اعظم سواتی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ اس کا حل یہ ایسے نکالا جائے کہ آپ کوئی اور کام شروع کر دیں. نہیں, کیونکہ آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ذہنی آپ نا ایک اس میں کرم میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو اس کا حل ہے کہ بندہ اس کام سے کنارہ کشی کر لے. آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے؟ نہیں آتی. اور کیا کوئی مریض چیک کر لیتی ہیں, مریض وغیرہ آپ دیکھ لیں, ٹیمپریچر. اس کا ایک ہی حل ہے نعیم صاحب, سن لیں جی, کہ عمران خان اس بات کا جواب خود ہی دیں گے کہ جو اسٹیٹمنٹ جاتی ہے, میسنجر جو باہر لے کر آتا ہے, وہ سچ ہے یا نہیں, یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے, اور یہ وقت کب آئے گا یا وہ بتائیں گے یا نہیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اینی ویز